بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعہ 14 ربیع الاول سن 1445 ہجری بمطابق 29 ستمبر 2023 کی رات 9 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے، پھر آج کی دعا اور اس کے بعد سے جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا. ٹیلی فون نمبر ہے جس پر آپ ابھی رابطہ قائم فرماتے ہوئے اپنے سوالات پیش فرما سکتے ہیں 443-443-77 اور SMS کا نمبر ہے 92082. آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر میں گلزار حسن بٹ بات کر رہا ہوں. خوش آمدید گلزار بھائی. بہت مہربانی سر جی، شکریہ. جی بھائی. سر جی یہ میں ایک آپ سے 2 سوال ہیں تقریباً. ضرور. ایک جو بولتے ہیں نا کہ میں مدینے کا کتا، میں نبی کا کتا، ٹھیک ہے، یہ ہم میں سنا ہم جگہ پر، جیسے وہ شاعر بھی کہتا ہے کہ سگے طیبہ مجھے کیا کب پکارو بے دم، یہ کوئی بے دم ہے. میرا بھائی یہ کوئی اچھی بات تو میرے کو تو نہیں لگتی. ٹھیک ہے، صحیح. تو اس کا سگے تو بولتے ہیں نا، وہ فارسی میں کتے کو بولتے ہیں نا. جی 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 ہاں. تو یہ سگے اس کا تھوڑا وضاحت کرتے ہیں لوگوں کو انشاءاللہ. تو دوسرا جو ہمارے خاص کر ہمارے ادھر بھی جمعہ کا خطبہ سننے جاتے ہیں، بہت آرام سے مولانا سے بات کرتے ہیں اسپیکر پر. یہ نہیں بولتے کہ پاکستان میں تو ویسے کرتے ہیں میں اسپیکر پھاڑ دوں گا جیسے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں کفر کے. جناب یہ بڑا ہمارا ایک کلمی ہے. جی بھائی. تو اس پر بھی تھوڑا کوئی بات کر دیں. یہ ویسے اچھی بات نہیں ہے ایک میں کسی کو بولوں کفر کے، وہ کسی میرے کو بولے کافر، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. بارک اللہ فیک جی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جی میرا نام محمد جابر. محمد جابر بھائی، کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ 10 تالہ پہ رہتے ہیں اور ہم لوگ کے 10 تالہ بلڈنگ میں. اوکے. ہاں، ہمارے سامنے مسجد ہے نیچے. تو ہم لوگ جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ اوپر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو کہ نماز ہو جائے گی ہماری؟ ہو جانے ایک الگ چارج ہے، لیکن جو اجر ہے اس سے آپ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. جو جماعت کا اجر ہے وہ اس سے محرومی کا اندیشہ ہے. اوپر جماعت سے پڑھ رہے ہیں یا بس تنہا پڑھ لیتے ہیں؟ بس وہی امام صاحب جو پڑھاتے ہیں تو آواز آتی ہے. اچھا، اس طرح پڑھتے ہیں. تو امام مسجد قریب ہی ہے، بہت قریب ہے یا تھوڑا بس بلڈنگ سے تھوڑا آگے ہے؟ تھوڑا آگے ہے، الگ بلڈنگ ہے. اچھا، انشاءاللہ تعالی جواب آئے گا بھائی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا. اور اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سیف الرحمان بھائی، میں محمد سروج جی. خوش آمدید سروج بھائی. بہت شکریہ. اور میرا سوال یہ، صبح میں پروگرام سن رہا تھا 11 بجے کے بعد اور قرآن کا تفسیر آ رہا تھا، ترجمہ بتا رہے تھے جی. تو اس میں ایک لفظ سنا، قرض حسنہ اللہ کو دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ دے گا. تو اس کے بارے میں تفصیل چاہ رہا تھا کہ قرض حسنہ کیسے دیا جائے اور کہاں کیسے کیا کیا جائے، اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. ضرور. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کل میں ایک تقریر سن رہا تھا، ان کا نام تو نہیں بتاؤں گا، وہ بتا رہے تھے کہ جو قبر میں 3 سوال کی جائے گی، تو پہلا تو اللہ کے حوالے سے ہوگا، دوسرا دین کے حساب سے، تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو بات
بخاری شریف اور مسلم شریف میں دو باتیں نہیں ہیں، جو پہلا اور دوسرا، تیسرا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن دو باتیں نہیں ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف میں نہیں ہے، یعنی اللہ اور دین کا بات نہیں ہے، اور تیسری بات ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل کرتا ہوں۔ اور چوتھی بات بھی ہے، وہ بھی بتائیے، اس کا ذکر ہی گول کر گئے۔ ہاں نہیں، انہوں نے نہیں بتایا، بس انہوں نے کہا اس کے نچلے کتابوں کے نام بتائے، اس میں ہے، لیکن بخاری شریف مسلم شریف میں نہیں ہے، انہوں نے یہ بتایا۔ اچھی بات ہے، تو بس اسی کے تفصیل چاہ رہا۔ ضرور بھائی ضرور، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، بارک اللہ فیکم، فی امان اللہ۔ اگلی کال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سفر رحمان صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم جی۔ جی میں مسلم بات کر رہا ہوں، یہ قطر سے۔ خوش آمدید مسلم بھائی۔ جی میں مفتی صاحب سے میرے دو سوال تھے۔ ایک تو ابھی یہ 12 ربیع اول چل رہا ہے تو اس متعلق تھا، تو دوسرا ذرا ذاتی نوعیت کیا ہے وہ مفتی صاحب سے ہم کر سکتے ہیں؟ جی اگر پرسنل آپ ریڈیو میں پوچھنا چاہتے ہیں یا پرسنل پوچھنا چاہتے ہیں؟ ویسے اتنا بھی پرسنل نہیں ہے، مطلب یہ اگر تھوڑا ہے تو دین کے مطابق ہی، مطلب ضرور پوچھیے، ضرور پوچھیے۔ جی جی اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ابھی 12 ربیع الاول پاکستان میں، انڈیا بنگلہ دیش میں منایا جا رہا ہے آج بہت زور و شور سے، تو وہ سبز کلر کا وہ کیک وغیرہ بھی کاٹتے ہیں اور وہ جھنڈیاں، چلو وہ تو ایک روایتی وہاں پہ ہو رہا ہے۔ جی میں یہ جو سبز کلر کی مستعار یہ جو گنبد خضرا سے لیتے ہیں، جی میں اس کے متعلق جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کہ رحلت کے بعد، وفات کے بعد 650 سال بعد یہ گنبد رکھا گیا ہے، جی ایسے ہی صحیح بات ہے۔ تو اب یہ کس نے رکھا؟ مطلب یہ صحابہ کرام نے تو رکھا نہیں، کیونکہ وہ 650 سال تک تو زندہ نہیں رہے، تو یہ کس نے رکھا؟ اور یہ حالانکہ ہمارے نبی کی تعلیمات کے تو خلاف ہی ہے، تو یہ کس نے رکھا؟ ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ وابستہ ہوا ہے، لوگ اس کو بہت تعظیم کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ اور دوسرا سوال میرا مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ میں کافی ماہ سے مفتی صاحب کو ہر فرائیڈے کو سوال کرتے ہیں مفتی صاحب سے، وہ ہمیں سیدھی راہ دکھلاتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا دے۔ جی بھائی، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب جو ہے نا، جب ہم سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کی تحقیق یہ ہے، علماء کرام یہ کہتے ہیں، تو علماء کرام کی تحقیق یہ، یعنی کہ جو جواب دیتے ہیں یہ علماء کرام کی تحقیق بتاتے ہیں، تو میرے دل میں ایک خلل تھا کہ یہ تحقیق، یہ جو آج کل کے علماء کرام ہیں جو مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، جو بس حدیث کا دورہ کرتے ہیں اور نوٹس پڑھ کر اور وہ ڈگری لے کر آتے ہیں، وہ والے علماء کرام کی تحقیق بتاتے ہیں، پھر وہ جو شیخ زبیلی زئی، شیخ آرناؤت اور یہ جو ہمارے محدث ہیں جو حدیثوں پہ حکم لگاتے ہیں، ان کی تحقیق یہ اس سے حوالہ دے کے ہمیں جواب دیتے ہیں، یا پھر کہ جو بس ڈگری لے کر آتے ہیں اور وہ علماء کرام کی تحقیق سے ہمیں جواب دیتے ہیں؟ یہ پوچھنا تھا ان کے ذہن میں یا ان کے نالج میں اس وقت کون سے علماء کرام ہوتے ہیں، اور اس میں بالکل نام بھی لے لیں گے، ہم اکثر نام لیتے بھی ہیں، لیکن یہ اصطلاح ہمارے ہاں اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کسی مسئلے کے بارے میں یا تو اختلاف ہو یا پھر قرآن پاک اور حدیث اس معاملے میں کوئی فوری طور پہ کوئی آیت یا حدیث ذہن میں نہ آ رہی ہو، اور یا کہ ہو ہی نہ، ممکن ہے کہ اس کے مسئلے حل نہ ہو بلکہ وہ کسی اور ذریعے سے ہو، تو اس میں پھر علماء کے درمیان جو ہمیں عبدالعزیز باد صاحب تھے ان کا تھا، اس میں اسامین صاحب کا تھا ان کا، تو یہ جو بڑے گزرے ہیں لوگ، یا ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب تھے یا بڑے اساتذہ تھے، ان کی طرف ہمارا اشارہ ہوتا ہے، ہم ان کے لیکن مجھے اب یہ تسلی ہو گیا کہ مفتی صاحب جو ہے وہ جو جواب دے رہے ہیں وہ واقعی جو ہمارے محدث ہے، جو ہمارے اسلاف تھے، ان کی نظر میں وہ جو نقطہ جو ہمیں دے رہے ہیں وہ ان کی نظر سے ہمیں بیان کرے، نہ کہ جو آج کل جو اٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، آج کل سے مراد اگر آپ مثلا قرضاوی صاحب آج میں تھے، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ پورے عالم اسلام کے ایک لیڈر تھے، قائد دینی لحاظ سے ان جیسا رہنما ہمیں صدیوں بعد ملے گا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال میں ان جیسا کوئی مولانا عالم دین نہیں آیا،
تو یہ جو اکابر علماء اس دور میں بھی آئے ہیں تو انہوں نے جو تحقیق کی ہے اس تحقیق کو پڑھنا چاہیے. پڑھ کے پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان کی دلیل کتنی مضبوط ہے. دلیل مضبوط تو لے لیں, نہیں پسند آئی یا نہیں دلیل آپ کو کمزور لگی چھوڑ دیں. ہم کبھی بھی اپنے تمام ائمہ کے بارے میں اور تمام اکابرین کے بارے میں اور تمام علماء کے بارے میں ہم کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ہاں جی بس یہی لیں اور اس کے بعد کسی کو نہیں, اس کو فالو کریں اس کو نہیں. ہم انہوں نے ہمیں دلائل دیکھتے ہیں, جس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے ہم لے لیتے ہیں. اور یہی بات یوسف القرضاوی صاحب نے اللہ ان کو جنرل میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان جیسی خدمت کسی نے نہیں کی. ان کی تو جو کتابیں ہیں وہ تو سعودی میں بھی پڑھائی جاتی ہے علماء کرام کو, اور وہ بہت بڑے مطلب یقین مانے کہ مولانا نورودی صاحب کا بھی جنازہ میرا خیال انہوں نے پڑھایا تھا. انہوں نے پڑھایا تھا. ہاں بالکل وہی. تو ان جیسے ہمیں ان سے نہیں, ہم تو یہ جو آج کل یہ جو اسپیکروں پہ بیٹھ کے ممبروں پہ بیٹھ کے جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور انتشار پھیلا رہے ہیں, میری نظر اشارہ اس طرف تھا. مسلم بھائی اس میں نا اس طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں. جی آج کے دور میں بھی ہے, ماضی میں بھی تھے. ایون جو ہمارے بہت قدیم دور ہے نا, اگر تابعین کا دور ہے اس دور میں بھی تھے اس طرح کے لوگ. اور جتنی جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں وہ سارے تابعین کے لیے. بالکل وہ اس دور کے مصیبت ہے جن کی مصیبتیں آج تک امت مسلمہ برداشت کرتی آ رہی. چلیے انشاءاللہ اس سے گفتگو ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ کا مسلم بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم, بارک اللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد نام ہے میرا. خوش آمدید محمد بھائی. جی پہلا سوال ہے یہ فرض نماز کے بعد میں جو آپ سلام پھیرنے کے بعد میں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر 3 بار جو پڑھنا ہے یہ کیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, یہ معلوم کرنا ہے. اس پہ کیوں شک ہو گیا؟ جی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے ایسا کر کے. یعنی اللہ کو ثابت نہیں ہے, استغفر اللہ ثابت نہیں ہے؟ دونوں اللہ اکبر بول کے اللہ الہ الا اللہ. پھر تو انہوں نے کچھ پڑھا نہیں, کیونکہ بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے, تو پھر کیا کریں آپ. چلیے مولانا اس کو جواب دے دیں گے. دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟ دوسرا سوال ہے اگر امام صاحب رکوع میں ہو تو اگر اللہ اکبر کے رکوع میں جائیں گے تو وہ رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ رکوع میں آپ نے کچھ پڑھا یا بس رکوع میں گئے تھے اور امام صاحب نے سمجھ لیا؟ جی امام صاحب آلریڈی رکوع میں ہے, اللہ میں ہم جب شامل ہوتے ہیں نماز میں تو مطلب اللہ اکبر کے سیدھا رکوع میں جاتے ہیں. اوکے. تو وہ مطلب وہ رکعت مل گئی یا دوبارہ مطلب میں اسی کے حوالے سے مزید وضاحت یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے رکوع میں جانے کے بعد کچھ پڑھا تھا یا بس آپ پہنچے اور مولوی صاحب کھڑے ہو گئے؟ نہیں آپ نے سبحان ربی العظیم 1 دفعہ پڑھی تھی, 2 دفعہ, 3 دفعہ, کتنا؟ وہ تو پڑھ لیا. اچھا, لیکن ثنا نہیں پڑھا, اللہ اکبر کے سیدھا رکوع میں چلا گیا. نہیں چلیے میں یہ بات نا مولانا چھوڑ دوں تاکہ وہ تفصیل سے بات کریں. ثنا اور اللہ سورہ فاتحہ وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھا, سیدھا اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے گیا اور تسبیح پڑھی ہوئی ہے رکوع میں. تو یہ رکعت ہوگی یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اس میں کچھ لوگ جو سورہ فاتحہ کے ہیں کہ وہ اس کے بغیر نماز اس حدیث کو لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوتی, لیکن اکثر یہ جو ہے وہ تو کہتے ہوتی ہے. چلیے بات ہو جائے گی. تو کیا دوبارہ کھڑے ہو کے اس رکعت کو مکمل کرنا پڑے گا یا نہیں, وہ رکعت مل گئی ہے؟ تھوڑا سا انتظار کر لیجیے, ابھی آپ کی باری آئے گی نا تو جواب مل جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم بھائی, بہت شکریہ آپ کا. اور اگلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم سر جی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام اخلاق ہے اور میرا 2 سوال ہے. جی اخلاق بھائی. نماز کے بارے میں. ضرور. جب آپ سے مولانا صاحب جب رکوع میں جاتا ہے, اگر آپ پہنچ گیا 2 رکعت ہو گیا اور تیسرا رکعت میں پہنچ گیا, اوکے, جب تیسرا رکعت میں پہنچ گیا تو اس کا جو سورت پڑھنے سورت لاسٹ 2 رکعت ہے اس میں کیسا آپ سورت پڑھے گا؟ اگر آپ سے 2 رکعت ہو گیا ہے, 2 رکعت باقی ہے, تو تم 2 رکعت تو اس کو 2 سورت تو پڑھنا چاہیے نا. اچھا, یعنی وہ پہلی رکعت ہے تو اس لیے اس کو سورت پڑھنی چاہیے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟
मैं बोल रहे कि 2 रकात हमसे हो गया, मैं तो तीसरी रकात पे पहुंच गया। हाँ, वही जो अब आप तीसरी रकात में इमाम के साथ शामिल हुए हैं, वो आपकी पहली रकात है, इमाम साहब की तीसरी रकात है। तो चूंकि आपकी पहली रकात है, इसलिए आप चाहते हैं कि उस सूरह फातिहा के साथ सूरत भी पढ़ी जाए। ये आपके ज़हन में है भाई? हाँ, ये मेरा ज़हन में है कि उसके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत फातिहा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। हाँ जी, इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा भाई, इंशाल्लाह। थैंक यू, बारकल्लाह। बस इतना एक ही सवाल था सर, फिलहाल तो एक ही सवाल था, इंशाल्लाह भूल गया, दूसरा सवाल कल कॉल करेंगे। चलिए, उसके लिख लिया करें थोड़ा सा ना। मैं लिखिए गया सर, बहुत कॉल किया लेकिन अभी मिल गया। हाँ, कहीं चलिए ठीक, कोई मसला नहीं, इंसान है। अगले जुमे इंशाल्लाह फिर पूछ लीजिए। इंशाल्लाह अगले जुमे में सवाल। बारकल्लाह फीक जी, बहुत शुक्रिया आपका भाई, शुक्रिया। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरा थोड़ा आपके ये थोड़ी सी शोर आ रहा है आपकी कॉल में। अभी ठीक है जी, आप बेहतर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ अंसारी है। जी अशरफ भाई, मेरा सवाल है, जैसे ताबीज वगैरह जो पहनते हैं तो वो उसमें मतलब क्या है, उसमें मानियत है कि क्या है? वो लोग जैसे ताबीज में तो बोलता है कुरान हदीस लिखा हुआ है, कुरान के आयत है, सूरह फातिहा, यही जैसे कुरान शरीफ लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, तो जैसे टॉयलेट में भी जाता है वो पहन के, तो मेरा कहना था कि ये पहन के जाना ठीक नहीं है। तो बोलते हैं कुरान के जैसे आयत है, चाहे कुरान भी लेके जैसे टॉयलेट में नाप से ऊपर रख के जा सकते हैं बोल के। तो इसीलिए इसका वजाहत से जैसे बता दीजिए कि उनको बताना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और ये ताबीज पहनना भी कैसा है, ये जायज है कि नाजायज है, क्या है? अच्छी बात, इसके बारे में। ताबीज फी नफ्से ही पहनना जायज या नाजायज एक अलग है, लेकिन उसमें कुरान पाक है, ये कंफर्म है। ये दोनों से समझ के मिलाइए कि वो बताते हैं। दोनों मैं बोला वही कि ये इसमें जब कुरान भी है तो कुरान लेकर भी तो नहीं जा सकते हैं टॉयलेट में। तो वो बोलते हैं नहीं, नाप के ऊपर रख के जैसे सीने उने पर रख के जा सकते हैं। तो इसीलिए दोनों मिलता जुलता है, तो एक ही में दो सवाल हो गया। इंशाल्लाह कोई मसला, तो इसको थोड़ा वजाहत से बता दीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह तौफीक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज की आखिरी कॉल लेते हैं, इसके बाद अगर आए तो इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया भाई का। और अगर अच्छा इस वक्त कोई कॉल नहीं आ रही, हाँ आ रहे आगे, चलिए खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ वालेकुम सलाम सर। जी भाई, क्या नाम है? हाँ मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुआ। जी जावेद भाई। सर जी मैं बोल रहा था कि इमाम साहब के पीछे मैं पढ़ रहा हूँ जी, तो 2 रिकात जैसे हो गई है, 3 रिकात जैसे भी, तो मैं भी उसमें दरूद शरीफ पढ़ चुका हूँ। तो फिर सर क्या कर रहा था, भूल से पढ़ दिया। दुरूद शरीफ क्या सूरह फातिहा की जगह दुरूद शरीफ पढ़ लिया है? नहीं इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं, तो वो सलाम फेरेंगे ना, तो मैं भी साथ में अभी दरूद शरीफ पढ़े, मेरी रिकात छूट गई है 2 रिकात। ओके, तभी क्या करना पड़ेगा? पढ़ते रहे, कोई मसला नहीं है, उसमें क्या मसला है? आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, इमाम साहब ने सलाम फेर के आप उठ के बाकी रिकात नमाज पढ़ ले, उसमें कोई मसला नहीं है। ये तो अल्लाह ताला उससे भी आपको अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हम तो रुकना चाहिए हमको। नहीं रुकना चाहिए, पढ़ते रहे। क्यों रोकेंगे? ऐसे रुकेंगे, नए काम कर रहे हैं और रोक देंगे। लेकिन मौलाना का जवाब फिर भी आ जाएगा, आज बारी आने में इंशाल्लाह। सलाम तो नहीं फेरेगा 2 रिकात पर भी? नहीं सलाम नहीं फेरे आप। अगर तीसरी रिकात में भी आप तशहहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने, वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं है। उसमें भी ऐसे लोग खाम का डराते रहते और कहते नमाज खराब होगी और तुम्हारा ये हो गया वो हो गया, ये इस तरह की बातें अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, यही कह सकते हैं। और क्या करें? जी बहुत शुक्रिया जावेद भाई। ठीक है, अस्सलाम सर। और कुछ सवाल है तो जल्दी से पूछ ले, वरना फिर हम नहीं था, फिर पूछेंगे इंशाल्लाह जी। ओके, फी अमान अल्लाह। और
ایک اور کال آ گئی ہے. اب اس کے بعد ہم کوئی کال نہیں لیں گے, آخری کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القادر ملک بول رہا ہوں. جی عبد القادر بھائی, میرا سوال طہارت سے منسلک ہے. ضرور بھائی. عام طور پہ جو باتھ روم میں ہوتا ہے وہ گندا رہتا ہے, فرش بھی گندا رہتا ہے اور اس پہ بھی گندا رہتا ہے, جو پبلک ٹوائلٹ ہے. جی. تو وہاں پہ اگر ہم جیسے اس کو صاف کر کے اگر ٹیشو پیپر سے صاف کر لیتے ہیں اور ظاہری طور پہ کوئی نجاست نہیں دکھ رہی ہے تو اس سے, لیکن گیلا تھوڑا بہت تو رہتا ہی رہتا ہے, پورے طور پہ سوکھ نہیں پاتا, تو اس طور پہ اس وقت جو ہے استعمال اگر کیا جائے ٹوائلٹ کا, جو ویسٹرن ٹوائلٹ ہے, تو اس میں کیا طہارت کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت آدمی اگر بیٹھ کے اگر کرتے نہیں ہیں وہاں, اور عام طور پہ وہ ایک ذہن میں بات رہتی کہ معلوم نہیں کہ یہ جو چھیٹا ہے وہ پانی کا ہے یا وہ اس کا ہے, کیا نام ہے, نجاست ہے. ایک یہ پہلو. دوسرا پہلو, اگر اس کو آپ نے واش کر کے اگر ٹیشو پیپر سے صاف کر لیا تو پورا جو ہے وہ سوکھتا نہیں ہے, گیلا تھوڑا بہت تو رہتا ہی رہتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر پانی بہا دیں جس پہ آپ نے جو بیسن یا جو بھی کیا جو نام جس پہ آپ کو شک ہے اس کے اوپر پانی بہا دیں, اپنی گھر کے ٹوائلٹ پہ ہے نا, پانی ہے آپ کے پاس, تو اس کے اوپر جس پہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ پتہ نہیں وہ ہے اس کے اوپر پانی بہا دیں. پانی بہا کے آپ ٹیشو سے صاف کر لیں, اس کے بعد گیلا بھی ہوگا تو آپ بیٹھ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ ایک ایسے فوری حل آیا, لیکن مولانا اس کا اور بھی جواب دے سکتے ہیں. جی مہربانی. انشاءاللہ. عبد القادر بھائی بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ جی. اور اب ہم آتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف. کافی لمبا ٹائم لے لیتے ہیں ہم کبھی کبھی سوالوں میں. چلیے, جہاں تک ہماری دعا ہے آج کی, تو اس میں آج کا لفظ بھی بہت بہت اہم ہے. ہماری دعا کس طرح سے شروع کی تھی ہم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا. یہ 3 الفاظ ہم اس سے پہلے یہ 3 دعائیں یاد کر چکے ہیں. چوتھی دعا اس کے ساتھ یہ ہے کہ وآثرنا ولا تؤثر علینا. یہ تھوڑا سا یہ ہمارے ہاں یہ الفاظ استعمال اردو میں نہیں ہوتے. آثرنا ولا تؤثر علینا, اس لیے ذرا تھوڑا سا یاد کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے. لیکن جو اس سے پہلے اللہم زدنا ولا تنقصنا اور اکرمنا ولا تہنا اور اعطنا ولا تحرمنا, یہ آسان ہے. یہ اکثر یعنی اس سے ملتے ملتے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. آثرنا کے مطلب کیا ہوگا؟ آثرنا کا ایک مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ تو میرے اوپر کسی اور کو منتخب کر لے اور مجھے ذلیل کر دے, اس کو عزت دے دے, تو جو اختیار ہے, چناؤ ہے, تو اس میں تو مجھے چن لے, دوسروں کو نہ چن. یہ ایک یعنی تحریر میں نے پڑھی ہے یا اس کو جواب یہ کہا جاتا ہے. لیکن بڑا سمپل اس کا جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ اے اللہ تو مجھے یا ہمیں ترجیح دے, دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے. اب ترجیح کس معاملے میں؟ ہر معاملے میں, نیکی کے معاملے میں, علم کے معاملے میں, برائی سے بچنے کے معاملے میں, رزق کے معاملے میں, اولاد, جتنی بھی نعمتیں دنیا میں ہیں, اے اللہ تو ہمیں دوسروں پر ترجیح دے. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو تو ترجیح دے کے مجھے ان کے سامنے کمزور کر دے اور میں مارا جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا انتخاب بڑا ہی زبردست ہے کہ اس میں الفاظ ایسے منتخب کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ بہت بڑے اور بہت وسیع معنی میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اور وہ ساری کے سارے جتنے بھی وسیع کیے جائیں جو ہم نہیں بھی جانتے ہم اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگ لیتے ہیں, اور جو شر اس میں ہم نہیں جانتے اس شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم طلب کر لیتے ہیں. وآثرنا ولا تؤثر علینا, یہ ہمارے آج کی دعا ہے. تو ہماری پوری دعا ہوئی اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا. مولانا آثرنا ولا تؤثر علینا, اس دعا کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے اب یہاں پر آپ نے جو دعا کے بابرکت الفاظ تھے
پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ اور ماشاءاللہ آج چوتھے حصے پر آپ نے سامعین کو، بھائی اور بہنوں کو پہنچا دیا۔ اس کے سلسلے میں بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جو عظیم دعا مانگی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ترجیح دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرے ہمارا حق چھین کر وہ یعنی ایسے مقام پہ پہنچ جائیں جس کا حق ہم رکھتے ہیں۔ تو ایسی محرومی سے کہ ایک تو پہلی بات کسی کا ظلم نہ ہو ہمارے اوپر، اور پھر محرومی نہ ہو، اور ناقابل لوگ جو ہے ان کو ہمارے اوپر ترجیح دی جائے، تو ایسا جو ہے ایسی صورتحال نہ آئے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو جیسے صاحب نے بتایا کہ اللہ کے دربار میں خیر کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں ان کی دعا ہم لوگ مانگتے ہیں، اور ہر ایک شر سے جو ہے بچنے کے لیے اللہ کے دربار میں دعا مانگتے ہیں۔ اس دعا سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ جی صاحب، جزاک اللہ خیرن۔ آتے ہیں سوالات اور جوابات کی طرف۔ گلزار حسین بٹ صاحب کا سوال کہ جو لوگ شاعری میں یا اگر ویسے بھی تقاریر میں بھی کچھ لوگ اس کا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتے ہیں، کیا اس طرح کہنا مناسب ہے؟ صاحب، اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ بے شک مدینہ منورہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک محبوب ترین شہر ہے۔ مکہ مکرمہ کے بعد ہم لوگ جو ہے مدینہ منورہ کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے مکہ مکرمہ کے بعد کی جو باری ہے کہ وہاں پر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، اور اس کے بعد مسجد کے اندر روضہ من ریاض الجنہ، جنت کی ایک کیاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے مقابر وہاں پہ موجود ہیں، ان کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کا ایک روحانی تعلق وہاں سے ہوتا ہے کہ مدینے کا نام سنتے ہیں تبھی ہمارا دل، سارے مسلمان مرد و خواتین کا دل جو ہے وہ دل ان کے سب خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح فرماتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کیا تھا، ان کو خدا کے مقام پہ پہنچا دیا، اس طرح میرے بارے میں غلو مت کرنا، اور یہ کہنا کہ وقول عبد اللہ و رسولہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس معنی میں ہم لوگ بے شک نبی کریم سے اور مدینہ منورہ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ لوگ جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ انسان کو معزز بنایا، اور اس طرح بنایا کہ اس کے سامنے جو ہے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کے باوجود یہ کہے کہ وہ جو ہے مدینے کا جو ہے ایک حقیر جانور ہے، تو یہ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جو ہے ایک بے ادبی ہے کہ اللہ نے تمہیں جو ہے ایک معزز مخلوق بنایا اور تم اپنے آپ کو ایک جانور کی طرح پیش کرتے ہو، اور ایک طریقے کا یہ غلو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ ان باتوں کا یعنی یہ سمجھتے ہو کہ اس سے نبی کریم کی یا مدینے کی محبت یا اللہ کی محبت ظاہر ہوتی ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسا غلو ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند کرتا ہے اور نبی کریم بھی ناپسند کرتے ہیں۔ واقعی اللہ و رسول کی محبت دل میں ہے، مدینہ منورہ کی محبت دل میں ہے، تو اللہ کے حقوق، نبی کے حقوق، مدینہ منورہ کی زیارت اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے محنت کرنا، یہ اللہ کے پاس پسندیدہ ہے۔ صرف جانور اپنے آپ کو بنا لینے سے یا بتانے سے یہ اللہ و رسول کو یا اللہ کو راضی کرنا یا پھر نبی کی سنت پہ عمل کرنا قطعاً نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو دین اسلام کی تعلیمات کی صراحتاً خلاف ورزی ہے۔ جی بھائی، جزاک اللہ خیر۔ من ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آئی ہے ابھی، اور وہ یہ کہ جو حضرات غلو کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں تو مدینے کا کتا ہوں، اور کتا چونکہ ایک بہت ذلیل، بہت ناپسندیدہ اور بہت ہی حقیر جانور شمار ہوتا ہے، تو اس میں اپنے آپ کو مدینے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کہنا کہ میں اتنا حقیر کہ میں تو کتا ہوں وہاں کا، یا بن جاؤں، تو اس کے لیے اس کی خواہش ہے کہ مجھے مدینے کا کتا ہونا۔ یہ تو آپ کا ایک جذباتی انداز ہے نا، لیکن جو فی نفس ہی مدینے کا کتا تھا، مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے بھی پائے جاتے تھے، اور ایک کتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے آ گیا تھا تو آپ نے اسے نکلوا دیا تھا۔
تو جو حقیقت میں وہاں کا کتا تھا وہ تو اللہ کے رسول نے اس کو نکال پر اللہ کے حکم سے اس کو نکالا، ورنہ جبرائیل علیہ السلام آئے نہیں تھے، ملاقات نہیں ہو رہی تھی، اور جبرائیل نے بتایا تھا کہ تو آپ کی چارپائی کے نیچے اس کتے کا بچہ ایک آ گیا ہے، اور اسے آپ اور ہم فرشتے اس جگہ نہیں داخل ہوتے، اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے جہاں یہ کتا ہو۔ تو جس جانور کو واقعی وہ مدینہ کا ہی تھا اور اصلی تھا، اوریجنل تھا، اس کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو ملنا چاہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ حدیث میں یہی بتایا گیا ہے، تو اس کتے کو اس کے کتے کے ساتھ تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے جبرائیل نے یہ کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ چاہیے، تو اللہ کے رسول سے آپ دوری چاہتے ہیں، اللہ سے آپ دوری چاہتے ہیں، جو حکم اس پہ اطلاق ہوا تھا آپ وہ چاہتے ہیں۔ غلط انتخاب، الفاظ کا انتخاب جو ہے نا غلط، وہ دوسروں کو اپنے آپ کو ہی پھنسا دیتا ہے، اسے بچنا چاہیے۔ جس سے ہمیں بہت بڑی بات ہے کہ یعنی وہ بات جس سے نبی کریم ناپسند کرتے ہیں یا بلکہ جس سے نفرت کرتے ہیں، جیسے آپ نے جو بات پیش کی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی کریم کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اندر نہیں آتے، پیارے نبی بلا رہے ہیں، جبریل کہتے ہیں کہ آپ کے بستر چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے، اسے باہر نکالیں گے تبھی ہم اندر آ سکتے ہیں، یعنی فرشتے اور کتے دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم وہی جانور ہیں جسے اللہ تعالیٰ جو ہے دور رکھنے کا حکم دیتا ہے، نبی کریم اسے دور کر دیتے ہیں، جبریل اس کے قریب نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو پھر یہ کہنا کہ ہم وہی جانور ہیں تو پھر یہ یعنی ادب اور تمیز کی بات نہیں بلکہ بد نصیبی کی بات ہے، تو اپنے آپ کو ایسی باتوں سے بچانا چاہیے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ گلدار حسین بٹ صاحب کا دوسرا سوال ان مقررین کے بارے میں جو اتنے گرج چمک کے ساتھ تقریر کرتے ہیں اور جوش میں آ کے لوگوں کو اس وقت تک ان کی جان نہیں چھوڑتی جب تک کہ وہ اسلام سے خارج نہ کر دیں، کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں، ان کا نکاح نہ ٹوٹ جائے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں کرتے ہیں۔ ایسے افراد کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جس سے بھائی جو بھی شخص ارکان اسلام اور ارکان ایمان کو مانتا ہے، ایسے لوگوں کو ہم جو ہے مسلمان سمجھتے ہیں، اور اگر کسی سے کفر کا معاملہ بھی جو ہے سرزد ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم، جیسا کہ میں جہاں پہ مطمئن ہوں جس بات پہ کہ کسی کو بھی صراحت کے ساتھ آپ کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، اور اگر کسی کے پاس ایسا عمل بھی ہے تو آپ اس کو دعوت دیجئے، یہ مت کہیے کہ یہ شخص جو ہے یہ کافر ہو چکا ہے، نعوذ باللہ اسلام سے نکل چکا ہے، کیونکہ اگر واقعی اسلام سے وہ نہ نکل چکا یا وہ یعنی کفر تک نہ پہنچ گیا تو وہ جملے وہ الفاظ اسی کی طرف واپس آتے ہیں۔ جو شخص ایسے الفاظ ادا کرتا ہے، ایسے فتوے صادر کرتا ہے، اسی لیے اپنی زبان سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سورۃ الحزاب کے 70 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یعنی سیدھی بات کہیں، خواہ کہ اپنے آپ کو دوسروں پہ فتویٰ لگا کے کفر تک پہنچانا یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اس کے بجائے اگر کوشش یہ کرتے کہ اگر کچھ مسلمانوں سے کوتاہی ہو رہی ہے ان کی رہنمائی کریں اور ان کو سیدھے راستے پہ لے آنے کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، پیاری نصیحت کے ساتھ ان کو سیدھے راستے پہ لے آئیں، تو اس پر اجر بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ لیکن تکفیر کی وجہ سے نعوذ باللہ خود انسان اسلام سے خارج ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور یہ اس کے منفی پہلو زیادہ ہوتے ہیں اور مثبت پہلو کم ہوتے ہیں۔ ایسے غلط انداز سے مسلمان علماء کو، مولویوں کو چاہیے کہ پرہیز کریں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور امت میں فساد پھیلانے سے جو ہے وہ دور رہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور محمد جابر صاحب کا سوال کہ ایک 10 منزلہ بلڈنگ ہے، اس میں ان کی رہائش ہے اوپر والی کسی منزل میں، اور قریب مسجد ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے لاؤڈ اسپیکر سے، اور جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے تو ان کے آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، کیا ان کی اقتداء میں بلڈنگ میں رہتے ہوئے اپنے کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جس سے اس کے بارے میں جو تحقیق ہمیں ملتی ہے، یعنی علماء نے جو اس کے بارے میں تشریح پیش کی ہے، تو اس کا ملخص یہ ہے کہ نماز باجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ امام صاحب کی اقتداء کرتے ہوئے نماز ادا کریں، لیکن جب امام صاحب اور مقتدی میں انقطاع آ جاتا ہے
دوری ہو جاتی ہے، آپ امام صاحب کو نہیں دیکھ پاتے، یا جو لوگ امام کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نہیں دیکھ پاتے، تو پھر آپ کی یہ جماعت جو ہے نماز با جماعت نہیں ہوتی۔ اب مکمل طور پہ نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی اس کے بارے میں بھی جو ہے ایک معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مسجد میں جائیں، نماز با جماعت صفوں کے ساتھ جڑ کر آپ نماز ادا کریں۔ لیکن اس کے بارے میں چونکہ اگر کوئی بندہ دور رہتا ہے اور اس کے باوجود نماز با جماعت کا ثواب پانا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے جو مستند تحقیق پیش کی ہے کہ صفوں میں انقطاع نہ ہو۔ انقطاع نہ ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے بھائی کہ صفیں مسلسل اتنی زیادہ بن چکی کہ آپ کے مکان تک، آپ کے روم تک صفیں پہنچ گئیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ بھی ان صفوں میں شامل ہو گئے، تو اسی صورت میں آپ سے کہا جائے گا کہ بھی آپ کو نماز با جماعت مل چکی، ورنہ آپ اور امام صاحب میں فاصلہ آ گیا، انقطاع آ گیا اور دوری آ گئی، ایسی صورت میں جو ہے آپ کی وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ جا کر مسجد میں نماز پڑھیں، اگر مسجد میں جگہ نہیں ملتی، باہر جہاں جگہ ملتی وہاں پڑھیں، اور اپنے روم میں رہ کر آپ یہ سوچیں گے کہ میں امام صاحب کی اقتداء کر رہا ہوں، ایسی صورت میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور کمرے میں نماز پڑھنے سے ایک اور اجر سے وہ فرد محروم ہو جائے گا، پہلی صف کا اجر۔ اگر آپ وہاں جاتے ہی نہیں ہے تو پہلی صف والوں کو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو وہ اجر بھی مل سکے جو کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کو ملتا ہے۔ جی سے بھائی محمد فیروز صاحب کا سوال کہ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں، کیسے دیا جاتا ہے، کہاں دیا جاتا ہے؟ جس سے بھائی قرض حسنہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب کہ آپ جو ہے آپ کی جو امانت ہے، یعنی آپ کا مال، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال کی نعمت سے نوازا ہے، اس مال کو اگر آپ اللہ کی رضامندی کے لیے کسی بھی طریقے پہ خرچ کرتے ہیں تو اسے اللہ رب العالمین اس طرح شمار فرماتا ہے کہ گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، حالانکہ مال اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، اسے میں سے کچھ حصہ آپ اللہ کو دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو مال کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں۔ جیسے اپنے آپ کے بال بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط کرنا ہے، اسی طرح فقراء و مساکین، محتاج، غریب، جو کہ بھوکے پیاسے یا پھر بیمار جو بھی ہیں، محتاج، ضرورت مند، ان کی مدد کرتے ہیں، جن کی مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس پر اجر کا وعدہ کیا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کے مماثل ہے، جس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ بے شمار یعنی بغیر شمار کیے، یعنی بے حساب آپ کو اور آپ کی نسل کو عطا کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو صاحب یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اور دوسری بات، لوگوں کے آپس میں قرض حسنہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ کے پاس آ کر کوئی ضرورت مند یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے قرض دیجیے، آپ اس کو قرض دیتے ہیں اور اس سے قرض کے طور پر جو مال آپ نے دیا ہے اتنی ہی رقم آپ اس سے واپس لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے کوئی مزید جو ہے رقم نہیں لیتے، یعنی سود نہیں لیتے۔ یہ قرض حسنہ ہے، کیونکہ جب آپ نے اس کو مال دیا ہے اس کے عوض میں یعنی کوئی معاوضہ آپ کو حاصل نہیں ہوا سوائے اجر کے، ثواب کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی، رضامندی، اس کی دعائیں، ان کے علاوہ کچھ اور چیز آپ کو حاصل نہیں ہوئی، لیکن جو چیزیں آپ کو ملی وہ ہے آپ کے مال میں خیر و برکت اور اضافہ۔ تو انہی چیزوں کے لیے آپ جو ہے کسی کو قرض دیتے ہیں، اسی کو پھر قرض حسنہ کہا جاتا ہے، جس سے ایک مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور فیروز بھائی کا دوسرا سوال قبر میں سوال سے متعلق، یا تین سوال ان کا ذکر کیا کسی مولوی صاحب کو انہوں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جو من ربو کا اور ما دینوں کا، یہ دو سوال جو ہے یہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، بس ایک ہی جو نبیوں کا، یہ تمہارے نبی کون ہے، ان کا یہ صحیح ہے، باقی جو ہے نا دونوں نہیں ہے، کیا اس میں؟ جی صاحب بھائی، اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ جیسے نماز کے احکام بھی صاحب بھائی تمام کے تمام احکام جو ہے بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، اسی طرح دیگر کتابوں کے اندر بھی مختلف احادیث ہیں لیکن مستند ہیں، اسی طرح دین اسلام کی تمام تعلیمات کسی ایک کتاب میں ہمیں نہیں ملتی۔ تو اس طرح مختلف احادیث کو جمع کر کے پھر علماء کرام جو ہے نماز کا طریقہ، نماز کی کیفیت، نماز کی صفت، نماز کے احکام واضح کرتے ہیں۔
تو جس بات کی طرف موصوف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے کہ منافقین سے جب پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہ قرآن پڑھا نہ ہم نے کچھ علم حاصل کیا. تو فرشتے کہیں گے کہ لا دریتا لا تلیتا ولا دریتا، نہ تم نے قرآن کی تلاوت کی نہ تم نے علم حاصل کیا. تو ایک مخصوص موقع کی مناسبت سے وہ بات پیش کی گئی. لیکن دوسرے دلائل بے شمار ایسے ہیں جن میں جو صاحب بھائی نے ایک اچھی تحقیق پیش کی کہ 3 نہیں بلکہ 4 سوالات خبر میں پوچھے جاتے ہیں. جیسا کہ مسند احمد اور ابو داود میں برا ابن عازب اس حدیث کو علماء نے مستند بتایا ہے کہ اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، واضح فرماتے ہیں کہ قبر میں جو سوالات پوچھے جائیں گے کہ من ربک ما دینک ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور یہ شخصیت کون ہے جو تمہارے اندر جو ہے بھیجی گئی تمہارے پاس. تو یہ تمام سوالات کیے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تم کو ان سوالات کے جوابات کیسے معلوم ہیں؟ تو یہ کہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو پڑھا ہے. تو 4 سوالات ہوں گے. ان سوالات کے جوابات جو بھی دیں گے تو پھر ان کے لیے جو ہے جنت کا بستر ہوگا، جنت کی ہوا آئے گی، جنت کی خوشبو آئے گی، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اور جو لوگ ان سوالات کے بارے میں جو ہے ناکام ہو جائیں گے ان کے لیے پھر جہنم کا بستر، جہنم کی گرمی، جہنم کی سزا. تو اس طرح ان کو سزا قبر سے ہی شروع ہو جائے گی. تو صاحب بھائی یہ بات مستند ہے جس کے بارے میں علماء نے پیش کی کہ 4 سوالات خبر میں ہوتے ہیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور مولانا اس میں ایک اور چھوٹا سا نقطہ ہے، وہ بھی اگر ساتھ میں ہم ذکر کر دیں. جب قبر کے سوالوں کے بارے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ قبر میں ہی وہ سوال پوچھے جائے. عام طور پہ قبر کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیوں استعمال کیا ہے کہ مسلمان اپنے دنیا سے جانے والوں کو قبروں میں سپرد خاک کر دیتے ہیں یا وہاں تک ان کی تدفین کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی فرد قبر میں نہیں گیا، اس کی تدفین نہیں ہوئی، وہ سمندر میں ڈوب گیا، وہ کسی بم کا نشانہ بن گیا، اس کی تیسرے ہو گئے، کچھ اس کے سراغ ہی نہیں ملا، لاش کے کچھ بھی نہیں ملا، تو اس سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ڈیتھ کے بعد جو اس کے عالم برزخ یا برزخ کا دور شروع ہو جاتا ہے، اس برزخ کے دور میں اس سے وہ کہیں بھی کیوں نہ ہو، وہ ہوا میں ہو، سمندر میں ہو، سمندر کی گہرائی میں ہو، وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہو، کہیں بھی وہ کیوں نہ ہو، وہ اس سے یہ سوال پوچھے جائیں گے. اس لیے ان کے بارے میں تیار رہنا چاہیے. جی صاحب بھائی اچھا کہ آپ نے ایک اور شک کا ازالہ آپ نے کر دیا کہ جیسے ہم نے بات پیش کی کہ خبر میں سوالات ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیش آتا ہے کہ اگر کسی کو خبر میں دفن نہیں کیا تو پھر سوالات کیسے ہوں گے. تو آپ نے اس شک کا ازالہ وقت سے پہلے ہی اچھا کر دیا کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ شخص مدفون نہ ہو، کسی اور جگہ پہ ہو، جیسے نعوذ باللہ یعنی آپ نے بہت ساری مثالیں دیں. ایسی صورتحال پیش آنے کے باوجود برزخ کے مرحلے میں داخل ہوتے ہی سوالات کا آغاز ہوگا. پھر ان سوالات میں کامیاب ہونے پر جنت کی راحت کا آغاز ہو جائے گا اور ناکام ہونے پر نعوذ باللہ پھر سزا کا امکان ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور مسلم بھائی کا سوال 12 ربیع الاول کے حوالے سے تھا اور سب ایک تو یہ پوچھ رہے تھے کہ گنبد لایا کون تھا، یہ کس نے رکھا تھا، اور دوسرا یہ کہ کیا اس کی تعظیم کی جانی چاہیے یا نہیں. جی صاحب بھائی جیسے بھی ایک بات آئی کچھ پہلے کہ اس گنبد کو جو ہے نبی کریم نے، صحابہ کرام نے اور پھر خلفاء وغیرہ نے، انہوں نے جو ہے اس کو نہیں بنوایا اور تاخیر سے جو ہے اس کو بنایا گیا ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے. اور جہاں تک تعظیم ہے، ہم لوگ مساجد کی تعظیم کرتے ہیں چاہے کوئی بھی اس کا رنگ ہو، تو اس کی وجہ سے جو ہے رنگ کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور کئی مساجد ایسی ہیں جہاں پہ تو یعنی گرین رنگ، جو ہرا رنگ، سبز رنگ نہیں ہوتا، تو ہم تعظیم مسجد کی کرتے ہیں. اور کوئی رنگ اپنے لیے ہم فلاں رنگ ہم نے پسند کیا، اپنی جگہ پسند کرے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ تعظیم کی حد تک نہیں رہتا ہے کہ ہم چونکہ یہ رنگ یہ ہے تو فلاں رنگ تو اس کی ہم تعظیم کریں، تو یہ اس کے لیے ہمارے یعنی امت کے لیے ضروری نہیں ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اس میں مولانا پھر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو گنبد رکھا گیا تھا نا، یہ ایک قاہرہ کا ایک حکمران تھا، فاطمی دور کا یہ صاحب تھے، اور فاطمی دور میں فاطمی جو مسلک تھا اس کے ماننے والے وہ اس طرح کی چیزوں کو جائز سمجھتے تھے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لا کے لکڑی کا یہ گنبد یہاں لا کے رکھا تھا، اور اس کا رنگ پہلے سبز نہیں تھا، کالا رنگ بھی رہا ہے، سفید رنگ بھی رہا ہے، مختلف اس میں رنگ آئے ہیں. آخر میں دیکھا کہ یہ سبز رنگ ذرا اچھا بھی لگ رہا ہے اور پائیدار بھی ہے، تو پھر اس کو کنٹینیو کر دیا گیا.
ایون ان کے دور میں بھی یہ سبز رنگ نہیں تھا. یہ تو ہوئی اس کی سبز رنگ کی بات. اور جہاں تک تعظیم کی بات ہے نا, تو کچھ لوگ اس میں بھی غلو کر جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی تعظیم کا وہ اس کا زبان پہ لانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قبر کی تعظیم نہیں کرتے. ہم قبر کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ, جس آپ کا جسم مبارک جس مٹی میں ہے, وہ ہمارے لیے باعزت اور بحترام کی جگہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ میرے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک, یہ جو ہے میرے ممبر تک, یہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. تو امام بخاری نے اس کی ہیڈ لائن کیا لگائی ہے؟ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے جو علاقہ ہے, ایریا ہے, وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک روضۃ من ریاض الجنہ, اور وہ اس کو سب مانتے ہیں. تو قبر رسول کی اہمیت یہ ایسا نہیں کہ ہم اس کی تحقیر کریں گے, اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. نہیں, ہم تو جب موقع ملے ہم جا کے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, جس طرح کے صحابہ جاتے تھے, ہم بھی جائیں گے ان کے سامنے, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کہہ کے کہیں گے ہم. اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ہماری اللہ کے رسول کی ہمارے دل میں جو محبت ہے یہ اس کا مطالبہ ہے, اور ہم درود پڑھیں گے. لیکن ان سے مانگیں گے نہیں, یا رسول اللہ اب تو نے بلا لیا ہے, یا اب آپ نے بلا لیا ہے تو مجھے آئندہ بھی بلا نہیں. وہ نہیں بلا سکتے. یا ہمیں اولاد دے دینا, نہیں, اولاد نہیں. ان سے مانگنا نہیں ہے. ان کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند کر دے, ہماری محبت میں اور اضافہ فرما دے, یہ دعائیں ہم کرتے ہیں. جی صاحب, یہاں پر آپ نے بڑی اچھی بات بتائی صاحب ہے کہ نبی کریم کی تعظیم اور پھر اس کے بعد آپ کا جو اونچا مقام, دونوں باتیں واضح ہو گئیں. لیکن چونکہ نبی کریم نے خود کہا کہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو, اور نبی کی خبر کے پاس آ کے مانگنے کی ضرورت یا اجازت نہیں ہے, تو دونوں باتوں کی جو ہے اچھی طرح وضاحت ہوگی امت کے سامنے. ان دونوں باتوں کی ضرورت ہے. نبی کا احترام کرے, تعظیم کرے, مگر نبی نے جو اللہ سے مانگا اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم بھی اللہ سے ہی مانگے. جی صاحب بھائی, جزاکم اللہ خیرن. اور مسلم بھائی دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ جو فرماتے ہیں کہ علماء اکرام کی تحقیق یہ ہے, تو وہ کون تھے علماء اکرام ہیں؟ کیونکہ علماء یہ تو اصطلاح عام ہے, سارے علماء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. جس صاحب ہے موصوف جن علماء کے سلسلے میں, یا بلکہ جن کو علماء سمجھتے ہیں, تو ان کو میں جانتا نہیں ہوں, بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ علماء ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے, احادیث کی شرح پیش کی ہے, اور ان کی کتابیں, ان کی کیسٹس, ویڈیو اور آڈیو کیسٹس وغیرہ جو ہیں وہ میسر ہیں. ماشاءاللہ ان کی کتابیں ہمیں آسانی سے مل جاتی ہیں. تو ان علماء کی جو ہے تحقیقات, ان کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے, تفسیر کا مطالعہ, حدیث کا مطالعہ. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھی کس حدیث کے سلسلے میں علماء نے کون سی باتیں پیش کی ہیں, تو پھر ان باتوں کو جو ہے ہمیں چاہتے ہیں کہ سامعین کے سامنے پیش کرے, کیونکہ یہ بھی ایک امانت کی بات ہے. کیونکہ ہماری بات سن کر جتنے لوگ عمل کریں گے, اگر یہ بات صحیح ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے ہمیں نجات ملے گی, اور اگر کوئی غلط بات پیش کی نعوذ باللہ تو پھر اس کے بارے میں مؤاخذہ محاسبہ بھی ہونے کا ڈر ہے. تو اسی لیے ہم یہاں پہ علماء سے مراد و محقق علماء جس صاحب نے بات پیش کی کہ ایسے علماء جیسے ابھی کئی صدیوں سے ہمیں امت کو نہیں ملے, تو پھر مستند جو علماء ہوتے ہیں, تو محقق علماء کی تحقیقات جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. کسی کی ایسی ہی باتیں جو کہ دوسروں پر غلط فتوے لگانے والے نعوذ باللہ, تو ایسے غلط مفتیوں کی باتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کی جاتی ہیں. جسے بھائی اللہ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. اور اگلا سوال ہے محمد بھائی کا, اور کہ فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ, کچھ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ مسنون نہیں ہے, کیا فرماتے ہیں؟ اس صاحب اس کے بارے میں یہ بات ہم کہنا چاہیں گے کہ پہلی بات کہ استغفار کا جو لفظ ہے وہ ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم میں حضرت ثوبان سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو استغفر 3 دفعہ آپ استغفار کرتے, یعنی استغفر اللہ فرماتے. تو یہ دلیل تو صاحب بھائی واضح ہو گئی. اور جہاں تک جو اللہ اکبر کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے جو حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھیرتے, سلام پھیرنے کے بعد جب آپ تکبیر کہتے تب ہم کو, یعنی اونچی آواز سے جب تکبیر کہتے تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر چکے ہیں. یعنی سلام پھیرنے کی آواز تو تھوڑی کم رہتی لیکن تکبیر کی آواز بلند رہتی. اسے سن کر ہم پہچانتے
مانتے کہ اب جو ہے سلام آپ پھیر چکے ہیں، ہم بھی سلام پھیر لیتے، یعنی نبی کریم کی سنت کے مطابق پھر اللہ اکبر کہتے۔ تو یہ جو لفظ تکبیر ہے صاحب بھائی، اس کے بارے میں جو ہے جو بر صغیر کے اندر جو علماء ہیں وہ اس کو نماز کے بعد والے اذکار میں اس کو شامل کرتے ہیں، لیکن جو عرب ممالک کے علماء جو ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں کیوں مطمئن نہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہاں پر تکبیر سے مراد جو ہے نبی کریم نے جو استغفار اونچی آواز سے آپ نے کہا ہے تو اسی کو جو ہے لفظ تکبیر یعنی صرف جو ہے آواز بلند کرنے کو بھی تکبیر کہا جاتا ہے، یہاں پہ اس سے مراد جو ہے بلند آواز سے ذکر کرنا یہ مراد ہے۔ تو عربی ممالک کے علماء اس کی تشریح پیش کرتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے اطمینان ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ ابن عباس نے صراحت کے طور پہ یہ کہا، جو بخاری اور مسلم کی مستند حدیث ہے کہ ہم نبی کریم کی زبان سے جو ہے تکبیر جب سنتے تب ہمیں یقین ہو جاتا کہ آپ سلام پھیر چکے ہیں، تو تکبیر کا جو صحیح جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہے اللہ اکبر، اس لیے جو ہے اللہ اکبر کہنا اور استغفر اللہ 3 بار کہنا یہ نبی کریم کے قول و عمل سے ثابت ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیر۔ تکبیر اور مکبر الصوت، لاؤڈ اسپیکر کو مکبر کہتے ہیں، اسی سے تکبیر اس طرح لے کے گیا موضوع۔ جی صاحب بھائی۔ محمد بھائی کا دوسرا سوال کہ امام رکوع میں ہیں، اب ایک صاحب آئے اور رکوع میں شریک ہو گئے، انہوں نے ثنا نہیں پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کیا ان کی وہ نماز یا وہ رکعت ہو گئی یا نہیں؟ اس صاحب اس کے بارے میں جو ہے علماء کی 2 تحقیقات ہیں، اس کی وجوہات بھی ہیں۔ اکثر علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رکوع میں آ کر امام صاحب کو رکوع میں پا لیتا ہے، رکوع میں پانے کے بعد کم از کم ایک دفعہ جو ہے رکوع کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اتنا وقت اگر اس کو مل گیا، ایسی صورت میں جو ہے وہ رکعت اس کی شمار ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو بکرہ اس صحابی سے جو حدیث مروی ہے کہ وہ جو ہے نبی کریم کے پیچھے آ کر شامل ہو گئے اور رکوع میں جو انہوں نے یعنی صف کے باہر ہی رکوع کر لیا، رکوع میں ہی وہ چلتے ہوئے آ کر صف میں شامل ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ لا تعود یا لا تعدو، اس طرح کے 2-3 الفاظ علماء پیش کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ الفاظ نبی کریم نے ان کے سامنے پیش کیے۔ تو اکثر علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ رکوع کی وجہ سے رکوع میں امام کو پانے سے وہ رکعت مل جاتی ہے، لیکن جو دیگر علماء یہ اس بات کو فرض مانتے ہیں کہ آپ کے لیے قیام فرض ہے، سب سے پہلے نیت، تکبیر تحریمہ، پھر قیام، سورۃ الفاتحہ، اس میں کئی چیزیں آپ کی چھوٹ جاتی ہیں، اسی لیے جو ہے آپ کی جو وہ رکعت جو ہے شمار نہیں ہوگی، آپ کو مکمل رکعت دہرانی ہوگی۔ تو جو لوگ صاحب بھائی اگر اس طرح جو رکوع کی رکعت کو مان لیتے ہیں تو مان بھی لے، تو اس ایسے لوگوں کو نصیحت یہ کریں گے کہ اگر آپ یعنی اس رکعت کو نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر مان لیتے ہیں تو جب آپ رکوع میں جائیں گے تو اس کو تکبیر تحریمہ، یہ بھی جو نماز میں داخل ہونے کے تکبیر تحریمہ جو ہوتی ہے اس نیت کو دل میں رکھیں اور رکوع میں جانے والی تکبیر، دونوں تکبیروں کی ایک ساتھ نیت کر کے آپ رکوع میں جائیں تاکہ آپ کی وہ رکعت شامل ہو جائے۔ جہاں تک مجھے اطمینان دلائل کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ رکوع کی رکعت نہیں ہوتی بلکہ مکمل اس رکعت کو دہرانا پڑے گا جب تک کہ آپ کو مکمل قیام و سورہ فاتحہ نہ ملے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اخلاق بھائی کا سوال بھی نماز اور رکوع سے متعلق ہی کہ تیسری رکعت میں شریک ہوئے ہیں اور سورہ فاتحہ اور سورہ کس طرح پڑھے؟ ظاہر تیسری رکعت میں تھے امام صاحب اور اس میں چلیے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوگی۔ جس سے بھائی آسان ہے، اس کا جواب جو ہے موصوف اس کے بارے میں الجھن کا شکار نہ ہو جائیں۔ اگر موصوف نے امام صاحب کو تیسری رکعت میں پا لیا ہے تو اگر موصوف جو ہے تیسری رکعت میں آنے کے بعد اس کو پہلے رکعت کے طور پہ تو ہم شمار کریں گے، اگر ثنا پڑھیں گے تو پھر ایسی صورت میں سورۃ الفاتحہ چھوٹ جائے گی، تو سورۃ الفاتحہ تو فرض ہے، ثنا جو ہے وہ مستحب ہے، تو ایسی صورت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ لیکن چونکہ وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ مزید صورت آپ پڑھیں، لیکن کیا امام صاحب آپ کو ٹائم دیں گے؟ اگر وقت دیتے ہیں تو پڑھیے، اگر وقت نہیں دیتے تو پھر وہ بعد والی صورت ویسے بھی وہ مسنون ہے تو خود بخود ساقط ہو جاتی ہے، پھر آپ سے اس کا مطالبہ محاسبہ نہیں ہوگا۔ تو جتنا وقت ملتا ہے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں، بعد میں وقت نہیں ملتا ہے تو امام صاحب کے ساتھ اب رکوع میں چلے جائیں، اس طرح اپنی نماز آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اشرف انصاری صاحب کا سوال کہ تعویذ جائز ہے یا نہیں، اور کچھ لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن ہے تو اگر قرآن ہے تو واش روم میں کیسے لے کے جائیں گے، تو کہتے ہیں کہ ناف سے اوپر جائز ہے، کیا وضاحت؟
جی صاحب، اس کے بارے میں جو تعویذ وغیرہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں. پہلی بات کہ قرآن مجید کی تعظیم جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے، اسی لیے کوئی مجبوری نہ ہو. یعنی اگر آپ واش روم سے باہر رکھیں گے وہ گر جانے کا، کسی اور کچھ یعنی بے حرمتی کا ڈر ہے، تبھی آپ اندر لے کر جائیں، ورنہ آپ کو واش روم کے باہر حفاظت کی جگہ ہے. قرآن شریف کو آپ باہر رکھیے، قرآن عظیم کو، اس کے بعد آپ واش روم میں جائیے. تو ناف کے اوپر یا نیچے کا کوئی سوال یہاں پہ نہیں پیش آتا ہے. اور جہاں تک تعویذ وغیرہ کا معاملہ صاحب، اس میں چونکہ حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے ابو داؤد میں ابن مسعود سے، نبی کریم فرماتے ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک. تو پھر یہاں پر جو تعویذ وغیرہ کے سلسلے میں نبی کریم نے متنبہ کیا. اس کے بارے میں علماء نے دو باتیں پیش کی ہیں. کچھ علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اس میں اگر قرآن کی آیت ہو تو اجازت ہے، لیکن چونکہ اس طرح کرنے سے بے حرمتی ہوتی ہے، تعظیم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اسی لیے، اور اگر اس میں شرکی الفاظ موجود ہو تو پھر وہ بھی پھر گناہ ہو جاتا ہے، معاملہ اسلام کے خلاف ہو جاتا ہے. اور اگر آپ قرآن کی آیت کو لٹکائیں گے تو اس کی بے حرمتی ہوتی. اسی لیے بہتر ہے اگر آپ جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں کیجیے، اس طرح جو ہے اپنا تحفظ کر لیں، اور جس چیز کے بارے میں شک و شبہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. تو صاحب آپ کچھ جزاکم اللہ خیرن. نہیں، اس حوالے سے میں نہیں، اس کے بارے میں نہیں، اور دوسری جو امت کے سامنے کچھ باتیں جو ہیں. جی، میں ہمارے پھر ساتھی ہیں محمد جاوید اور عبدالقادر صاحب. بھائی آپ کے دونوں دو سوال ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ان پہ اگلے ہفتے گفتگو کر لیں گے. سابین، جہاں تک امت اسلامیہ کی بات ہے، اور ہم وقتاً فوقتاً جب موقع مل جاتا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرتے ہیں تاکہ ہمارا ربط اور امت کے ساتھ ہمارا تعلق بحال رہے. ہم اس کو اپنی امت، اللہ کے رسول کی امت کے ہم حصہ رہے، اور اس کے دکھ پر ہم دکھی ہوں، اس کی خوشی پر ہمیں خوشی ہو. آج ایک خبر آئی ابھی شام میں کہ پاکستان کے 2 علاقوں میں مسجدوں میں خود کش حملے ہوئے ان لوگوں پر جو کہ 12 ربیع الاول کو منا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منا رہے تھے، جسے عام طور پہ ہمارے یہاں میلاد النبی کہتے ہیں. تو میلاد النبی کی تقریب کو وہاں پر ایک مستونگ کے علاقے بلوچستان میں اور ایک ادھر خیبر پختونخوا کے کسی قصبے میں، تو ادھر 23 افراد جاں بحق ہو گئے، ادھر 4 افراد جاں بحق ہو گئے، اور جانے والا جو جس نے اس میں خود کش حملہ کیا وہ تو چلا ہی گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور ان کے یوم پیدائش پر خون بہانا، دوسروں کا خون بھی لینا، اپنی جان بھی دینا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کو پسند کر فرمائیں گے؟ ذرا خود سوچ لیجیے گا. جو لوگ اس انداز میں کرتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم ہیں اسی طریقے پر ہی ہونا چاہیے، سب کو اس طرح کھڑے ہو کے درود پڑھنا چاہیے، سب کو اس طرح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جسے سارے مسلمان پیار کرتے ہیں، سارے مسلمان ان کو چاہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پیار کا جو طریقہ یا جو اظہار آپ کرنا چاہتے ہیں بس اسی کو مانا جائے، اور اس کے بغیر آپ کو اختیار مل جائے کہ آپ پھانسی یعنی ان کی موت، ان کی زندگی لے لیں. یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول کے ہاں اب وہ جو بھی جس فرد نے بھی کارروائی کی ہے، اور جن لوگوں نے ان کو اکسایا ہے، جن لوگوں نے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم جا کے وہاں اپنے آپ کو مارو گے، اور جتنے لوگ مار سیدھے جنت میں، یہ نہیں پتا کہ ان کا اگلا پاؤں سیدھے جہنم میں پڑ جا کے پڑا ہے. تو ایسے لوگوں سے، ایسے علماء سے، ایسے مفتیوں سے، ایسے لوگوں سے، وہ چاہے داڑھی والے ہوں، بغیر داڑھی کے ہوں، وہ کوئی لیڈر ہوں یا عام فرد ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم پہلی دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اور اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو یا اللہ تو ان سے امت اسلامیہ کو نجات عطا فرما دے، تاکہ ان کے شر سے امت امت بچی رہے، بچے کہ یہ امت بہت ہی مسائل کی شکار ہے، اور یہ اس طرح کے لوگ اور مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.